وہ ہستی جس کے لیے کائنات بنی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود بلند کیا۔ آئیے سنتے ہیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ایمان کو منور و مجلہ کر دے گا۔ سنتے ہیں شان مصطفیٰ۔ وہ ہستی جس کے لیے کائنات بنی، جس ہستی کے لیے کائنات کے ہر ذرے ذرے کو رب نے بنایا، وہ ہستی جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس جہان میں بھیجے، تو اس ہستی اور اس ذات کی شان آج ہم سنیں گے، اور اس ذات کے ذکر سے جو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آئیے آج ہم اور آپ اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ آج ذکر مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج لوگ جلوس نکال کر کے تب جا کر کے میرے آقا کی شان کو بلند کر رہے ہیں۔ نہیں، جلوس میں ہم خود جا کر کے اپنی شان کو بلند کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العزت نے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کسی مؤلف کا اللہ رب العزت نے محتاج نہیں رکھا کہ کوئی مؤلف یا کوئی مصنف جب تک میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شان کو نہ لکھے تب تک لوگ نہیں جانیں گے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی کوئی خطیب کا اللہ رب العزت نے محتاج نہیں بنایا۔ یعنی اگر کوئی خطابت کرنے والا، اگر کوئی خطیب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت حضور کے شان کے صدقے اس خطیب کا شان بلند کر دیتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایسا بلند کیا کہ لوگ جب جب اذان دیتے ہیں اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ساتھ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ لوگ جب جب نماز پڑھتے ہیں تب تب لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگ جب جب کلمہ پڑھتے ہیں تب تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میرے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا خود وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا کے ذکر کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ جب شجر و حجر نہ تھے لیکن پیارے آقا کی ذات تھی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے میں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے ہر ذرے ہر چیز کو بنایا۔ یہ پیارے آقا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور
اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمہ ہے۔ اسی لیے تو راحت اندوری صاحب فرماتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور اگر میں 7 سمندر بھی نچوڑ دوں راحت، یا رسول اللہ آپ کے نام کے ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور میرے امام بریلی کے شعر فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شان کریمہ ہے۔ پھر قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جہاں دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، اور میرے آقا جان رحمت کہیں گے امتی امتی امتی، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا ہوگا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت کبریٰ سے اپنے تمام گنہگار امتی کی مغفرت فرما دے گا، تمام گنہگار امتیوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشوا دے گا۔ یہ میرے آقا کی ذات ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے، اور ہم اور آپ پیارے آقا کی شان کو کیا بیان کر سکیں گے، جبکہ میرے امام نے فرما دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیز، میرے آقا کی شان کو صرف اللہ جانتا ہے اور میرے آقا جانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں حضور کی محبت سب سے پہلا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے اگر کوئی چیز شرط ہے سب سے پہلے تو وہ حضور کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے آپ سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے جان و مال سب چیز سے زیادہ اگر تم مجھ سے محبت نہ کر سکو تو پھر خود کو مومن نہ کہلانا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال لاہور قلندری فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کل بروز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز، آپ کے ایمان میں اگر ذرا برابر بھی اگر تازگی آئی ہو اس بیان کے ذریعے سے، اس گفتگو کے ذریعے سے، تو آپ سے درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں اور بالخصوص چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔